اے اللہ پاک اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہماری چاہتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پاک اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا؟ اے اللہ جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے پاک پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ پیارے نبی کا واسطہ اس آنے والی شب معراج کا واسطہ ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، رزق کی تنگی، تمام مشکلات کو دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ رجب کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں اور دعائیں قبول ہونے کے قریب ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہے یا بچوں کے لیے دعا کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ میں آج آپ سب کے لیے رجب کے ببرکت مہینے کی خصوصی اجتماعی دعا کرنے لگا ہوں جو آپ کی زندگی اور آپ کے پیاروں کی زندگی کو ضرور بدلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، رجب کے اس بابرکت مہینے میں ہماری زندگیوں کے تمام غم اور تکلیفوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کا علاج فرما۔ اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ ہمیں شفائے کلی نصیب فرما، ہمارے قرضوں کو آسانی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحت مند، کامیاب اور نیک بخت بنا۔ اے اللہ ہمارے بے روزگار بھائیوں اور بہنوں کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری محنتوں میں برکت ڈال دے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے پاک پروردگار تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب مل کر تجھ سے اجتماعی دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہر شخص کے لیے جو اس وقت مشکلات میں ہے، اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے لیے راستے کی رکاوٹیں ہٹا کے بہترین راستے بنا۔ اے اللہ جو لوگ بچوں کے لیے دعا کرا رہے ہیں اے اللہ ان کے بچوں کو صحت مند، ذہین اور ایمان والا بنا۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ پاک اس رجب کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس رجب کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ اے رب کعبہ اس ببرکت مہینے میں ہم سب کے بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہماری چاہتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پاک اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا؟ اے اللہ جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔
اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، اے اللہ جن کے والدین پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کو وہ تمام خوشیاں دکھا جن کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو سب کو دیکھتا ہے، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، اے اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے، اے اللہ آج ہمارے حالات بھی بدل دے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر ہم پہ رحم فرمایا، اے اللہ انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم تجھ سے ان کے لیے دعا مانگ سکیں، اے اللہ ان کے اوپر خاص فضل و کرم نازل فرما، اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے، اس رجب کی چاند رات کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا اے پاک پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جو کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے، اے اللہ پیارے نبی کا واسطہ اس آنے والی شب معراج کا واسطہ ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں لڑائی جھگڑے رزق کی تنگی تمام مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے، اے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے، اے پاک پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اس رجب میں ہم سب کی تمام عبادتیں قبول فرما، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہم سب کی نمازیں قبول فرما، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہم سب کو ہزاروں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہر رات میں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی تیرے سامنے اس ٹائم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ اس دعا کو امت مسلمہ دنیا کے جس بھی ممالک سے دیکھ رہی ہے اے اللہ پاک اس میں میری جتنی بہنیں جتنے بھائی جہاں سے شامل ہیں اے اللہ ان کے علاوہ مجھے جنہوں نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے میں تجھ سے رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری کر دے، اے اللہ ان کی تمام مشکلات حل کر دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے رب کعبہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے، اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی کا واسطہ ان کے گھروں میں رزق کی تنگی کو دور کر دے، اے اللہ ان کی جو بھی حاجتیں ہیں اسے قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے، اے اللہ اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، مگر میرے پیارے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، سے نہ مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے، اللہ تجھے نہیں بتائیں گے تو پھر اپنے حالات کس کو بتائیں گے، اے اللہ تجھے نہیں منائیں گے تو پھر کون ہمارا رب ہے، اے اللہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے کائنات کے مالک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو نفع والا علم عطا فرما، اے اللہ وہ تمام نیکیاں عطا فرما جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شب معراج کی رات تیرے سامنے آنسو بہائے تھے، اے اللہ ان نکلتے ہوئے مبارک آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات تجھ سے ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت مانگی تھی، اے اللہ ان مغفرت مانگنے والے الفاظوں کا واسطہ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے کہوں گا، تیرے سوا اور کون ہے میرا رب جس سے میں التجا کروں، جس سے میں فریاد کروں، جو میرے تمام
معاملات کو حل کرے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول سے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ ایسی ہدایت عطا کر کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں۔ یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کے نکاح میں بہتر ہوں، یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں۔ یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ دعا کی اپیل کر رہے
رہے ہیں یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا، یا اللہ معذرت کا معاشرہ بنا، یا اللہ الفت کا معاشرہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بھائی جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ایک جان ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھائیوں میں آپس میں پیار اور اتفاق کے تہار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جاتے، یا اللہ پاک کسی سے نہیں مانگتے، آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں، یا اللہ پاک ہم کس سے مانگیں، یا اللہ کہاں جائیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ پاک آج ان دعاؤں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک ان ساتوں آسمانوں کا واسطہ خیر و برکت کا نزول فرما دے، یا اللہ ان جالیوں کی خیر و برکت کر دے، یا اللہ پاک ان جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ بڑی جائز تمنائیں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہر بندہ ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو، یا اللہ آپ بہترین کارساز ہو، یا اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ تجھے ہر بندے کے حالاتوں کا پتہ ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، یا اللہ کہنے والے کو سب سننے والے کو یا اللہ رزق عطا کر دے، یا اللہ انہیں کثیر رزق عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ان کو لکھ پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا، یا اللہ ان کو ارب پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑوں پتی بنا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہی لاکھوں کروڑوں میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ، انہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھ، یا اللہ نیچے والا ہاتھ صرف تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہو، یا اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ رزق حلال اتنا عطا کر، یا اللہ پاک ہر وقت یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے، یا اللہ اتنا عطا کر کہ حرام کی طرف کبھی سوچنے کا خیال بھی نہ جائے، یا اللہ حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر روپے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر پیسے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب بھی دنیا سے جائیں، جب بھی جسم ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو تو جسم کے اوپر کوئی حرام کے پیسوں کا کپڑا موجود نہ ہو، یا اللہ حرام کی ججی موجود نہ ہو، یا اللہ جسم کے اوپر، یا اللہ اس بدن کے اوپر، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، اس کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی 1 روپے کا قرض موجود نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی حق ادا کرنے والا نہ ہو، یا اللہ توفیق کی عنایت فرما۔ یا اللہ موت اس وقت تک نہ لینا جب تک ہم تمام قرضوں کو ادا نہ کر دیں، یا اللہ تمام مقروضوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام قرض داروں کا قرضہ عطا کر، یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما، یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما، یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کے نکاح میں بہتر ہوں، یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں، یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر، یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا، یا اللہ معذرت کا